لفظ ہے جس کا شاید ادروائز اس کا احاطہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا. تو فائل ورک ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے، اس میں کوئی کاغذ شارٹ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. منظور ملک صاحب یہ جو قانونی کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں، کیا گورنر راج پنجاب میں یہ کھیتی کے لگانے کو تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے، اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ باقی جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا. عادت ناوڈی صاحب سما سے. رانا صاحب، کل مشیر وزیر اعظم کے امیر مقام انہوں نے گورنر راج کو ناگزیر قرار دیا، کیا میں سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجیدہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، انہیں اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے. وہ ایک معزز ممبر ہیں اس کے کیبنٹ کے، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس رائے رکھنے کا اور وہاں کیبنٹ میں پیش کرنے کا حق حاصل ہے. سردار حمید صاحب نیوز ون. ایف آئی آر ہوگی جی ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا جی سپریم کورٹ اب ظاہر صوبائی حکومت نے یہ تفتیش کرنی ہے، لیکن جو لوگ نہیں، لیکن آپ ایک یہ دیکھیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انقلاب لا رہا ہوں، میں عوام کا سمندر لا رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھوں ونی تے نہ چراغ بی بی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے. پنجاب میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا 10 سال، روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی ایف آئی آر. تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر اپنے لیے درج کروا سکے. تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے. عزیز علوی صاحب نوائے مکت سے. رانا صاحب، آپ سے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کی سیکورٹی کے لیے رینجرز مانگے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ جی ان کو رینجرز اور ایف سی یہ دونوں فورسز جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی. سر، آپ نے کہا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے جھوٹی ایف آئی آر آپ کے سامنے ہی ہے. نہیں ہے، تو کیا اس ہمت میں نیچرلی آپ کی رہنمائی بھی ان کو حاصل ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اسد امت کو اور فواد چودھری کو، اور جو کل انہوں نے شام میں قریشی نے ایک بیان دیا کہ آئی جی سن لو، تو کیا وہ آئی جی کو سنا رہے تھے یا کسی اور کو؟ کسی اور کو سنانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو وہ ان کا حال وہی ہے کہ روندی یاراں نوں لے لے نہ پراواں دے. سنا اللہ صاحب ڈانس. رانا صاحب، ایک تو پرائم منسٹر نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو فل بینچ کے لیے. وزیر آباد کا واقعہ، اشرف شریف واقعہ، وہ خط وہ لکھ دیا یا لکھ لیا گیا یا پرائم منسٹر واپسی پہ لکھیں گے؟ دوسرا، جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی کینیا میں واپس آ گئی اشرف شریف، تو وہ آپ کو کوئی رپورٹ پیش کی اور رپورٹ پیش کی ہے تو کیا اس میں چیزیں سامنے؟ جی جو خط کی آپ نے بات کی ہے وہ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ جا چکا ہے. باقی جی چیف جسٹس آف پاکستان کو. باقی جو آپ نے بات کی ہے کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے، میں نے اس ٹیم سے بریفنگ لی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہیں.
اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں، اور دوسرا جو انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کینیا کے حکام سے وہاں پہ طلب کیا ہے، اس کے متعلق ہم وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کینیا کے گورنمنٹ سے یا یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان سے اگر میری ملاقات ہو سکی تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس ڈیٹے کو فراہم کیا جائے۔ باقی اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں یہ پریما فشائی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ان ڈیٹیلڈ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن میں جانے پر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریما فشائی یہ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پریما فشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسٹیکن جو آئیڈینٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ مرڈر ہے جو کہ پریما فشائی معلوم ہوتا ہے کہ ہے، تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو کہ دونوں بھائی ہیں وہ پھر اس سے باہر نہیں ہیں، کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں ہیں، ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اب جو ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے متعلق جو ان کی یہاں پہ جو ارشد شریف کے وہاں پہ جانے اور وہاں پہ رہنے، کیونکہ غالباً وہ 20 اگست کو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو تو میں پورے یعنی پریما فشائی پورے جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ باقی جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے حاصل کرنا اور اس کے اوپر پھر ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ باقی جو 2 ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی، میں آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ آئی آلسو اپریشیٹ ڈی جی FIA کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے، اور انالائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے۔ ایک منٹ ایاز سید صاحب جیو سے ذوالقرنین اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پہلے ہی انکوائری کر رہے ہیں DGIB ان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کسی صحافی کو بھی اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ معلوم کر چکے ہیں تو اب کس کو نہیں دیکھیں، ہم نے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان محترم جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے، تو محترم چیف جسٹس آف پاکستان جس کو بھی بنا دیں، وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دیں، وہ کسی حاضر سروس کو بنا دیں، اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہماری بہن ہیں، ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں۔ ہم کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ ہم ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں اضافہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کمیشن کا سربراہ مقرر کرتے وقت ان سے بھی ان کی کنسرٹ لے لیں یا ان کی
رائے لے لیں تو ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی. تو ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بارے میں ضرور جو ہے وہ کوئی کمیشن کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے، تاکہ اس بارے میں، کیونکہ میں آج کی بریفنگ کے بعد میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ملزم جو ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے اور اس میں کوئی جو ہے وہ چیز، باقی کس حد تک گورنمنٹ ان تک پہنچ سکتی ہے، نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی. رانا صاحب آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں حکومت نے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مراسلہ آپ کی طرف بھیجا کہ ہمیں فوج اور دیگر سیکیورٹی مہیا کی جائے، اور یہ بھی الزام لگا رہے کہ وفاقی حکومت مداخلت کر کے وہاں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے. نہیں جی، ہم تو کوئی ملتوی نہیں کرانا چاہتے، ہمارے لیے وہ صبح کروا لیں، لیکن وہ جتنی فوج اور جتنی ایف سی مانگ رہے ہیں اتنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو دیکھیں نا، وہ اپنے وسائل میں رہ کے کروا لیں وہ. تو اب جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو ہم نے انہی میں رہ کے ہی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری اس وقت جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں ہے. یا تو وہ تھوڑا اس کو آگے لے جائیں اور جب یہ حالات بہتر ہوں تو پھر اس کے بعد جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم پورا کر دیں. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک منٹ ہم نے فعال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کچھ یونیورسٹیز میں آج ایگزام تھا وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا. 13 تاریخ کو سکول بند کر دیے ہیں، سکول بند کر دیے ہیں اور جو ہے وہ دفاتر نہیں کھل سکے. 13 نومبر کو پورے ملک میں ایمڈی کیٹ کا اور لیٹ کا یعنی کہ فیوچر کے ڈاکٹرز کا اور لائرز کا امتحان ہونے جا رہا ہے. تو بچے اسلام آباد کیسے ہیں کہ اسلام آباد کے داخلے خارجی راستے بند ہے. وٹ ڈو یو تھنک، کیا ان کو بچوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہ پہنچ سکتے ہیں اپنے سینٹرز میں؟ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو انشور کریں گے. دیکھیں یہ یعنی یا تو یہ ہونا کہ کوئی واقعی کوئی حالات خراب ہوں. یہ ٹوٹل جو ہے 10-15 لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے جناب وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ٹائر نکال کے آگ لگاتے ہیں، دونوں طرف ٹریفک جیم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ عوام کا سمندر عمران خان کے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ شامل ہے. وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پولیس آ کے ان کی حفاظت کرتی ہے. اب یہ تو ایک یعنی یہ جو احتجاج ہے، دیکھیں یہ اسلام آباد کی طرف بھی جو آ رہے ہیں یہ کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا. یہ 2 صوبے جو ہیں یہ فیڈریشن پہ اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج عوام نہیں کر رہے، یہ صوبائی حکومتیں جو ہے احتجاج کروا رہی ہیں. ورنہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی قسم یہ نظر نہ آئیں کہیں، اور یہ اس سے پہلے 25 مئی کو نظر آئے بھی نہیں تھے. رانا صاحب ایاز سید صاحب جیو سے جی بڑی کوشش کے بعد ہمارے سارے دوست آپ سے بہت سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ملٹری نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اور ایک بعد میں پریس ریلیز بھی آئی کہ وہ کوئی خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو کہ کارروائی کی جائے کہ جھوٹے الزامات، وہ کیا خط لکھا گیا ہے کچھ یہ بتائیں. اور عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی آپ ایف آئی اے کو سائن کر رہے ہیں، اور کیا یہ موقع ہے عمران خان گرفتار آپ کریں گے یا کر سکیں گے؟ ایک تو یہ فرما دیں، اور دوسرا یہ فرما دیں کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا اس میں کیا ہماری ٹیم نے آیا کہ شاید پاکستان جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے کوئی کوآپریشن میں پرابلم تھا یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں ٹیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن، پاکستان کی جو ہائی کمشنر وہاں پر ہے، تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ایک تو یہ بات جو ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے اپنا خط کی، تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ ادارے کا یہ موقف ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ خط کے بغیر بھی لینا چاہیے اور خط کی صورت میں بھی لینا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، جو بات کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل کوڈ
یا پیکا ایکٹ کے تحت کوئی آفینس بنتا ہے، اگر ان کی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ اینڈ سچ آفینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے، تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب مرحوم شہید کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا، اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے، اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے، وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے، یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ کو گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور گاڑی کو چلا کون رہا ہے۔ تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے، فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے، وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے، کس سائڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے، اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے۔ تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیکس ہی لگتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائرڈ کی گئی ہیں انہوں نے فی الحال انہوں نے ان کو فراہم کرنے سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا ہے۔ تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا، تو اب ہم سفارتی سطح پہ، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کریں، اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ باقاعدہ لے کے دیں۔ جو ارشد شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں، تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں، تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں، ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد جو بیانات ہیں اس کو ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہوا سر کہ آج کے بعد کسی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوگا اگر وہ اپنے ملزمان کا یا مبینہ طور پہ ملزمان کا نام لے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا یعنی معصومانہ سوال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی بھی یعنی گریونس کی بنیاد پہ قومی اداروں پہ، قومی یکجہتی پہ یا ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو اسے پھر اس بات کی وجہ سے کہ جی آپ کے گھٹنے میں جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے فائر لگ گیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے یہ چیزیں وہ معاف نہیں ہو جاتی، اور جو بات ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے وہ رون ڈالے۔ رانا صاحب، عمران خان پر حملے کا ایف آئی آر تو درج ہو گیا، عمران خان پر رانا صاحب عمران خان پر حملے کا ایف آئی آر تو درج ہو گیا، لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کا ایف آئی آر نہیں ہوا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لندن میں آپ کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو درخواست دی ہے مقدمہ درج کروانے کے لیے کہ یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وہ جی اس کے بارے میں بتا دیں والے کیس میں آپ کو نہیں وہ تو نیب کا تھا، نیب کی انکوائری تھی، وہ 3 سال سے نیب کی انکوائری چل رہی تھی، تو 3 سال بعد وہ میری رٹ جو ہے وہ کل جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ 3 سال میں کیا کیا، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ ہے ہی نہیں تھا، تو وہ بہرحال پھر وہ رٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی۔ دیکھیں جی جو انہوں نے لندن میں درخواست دی ہے
تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لکھ کے جو ہے نا وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جائے. اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جی جو کوئی درخواست لکھ کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں، تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے آفسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے، لیکن جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی. آخری سوال عمران خان جس طرح چاہ رہے تھے جی یار اللہ نو کون باہر جا چکا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ کام نیب کا ہے. نیب جو ہے اسے کرنا چاہیے. میں یہی کہہ سکتا ہوں ہم نیب کو یا نیب چیئرمین کو کنٹرول نہیں کرتے.